بات کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کہیے گا شہباز شریف کہہ رہے ہیں منہاج القرآن سیکریٹریٹ انتظامیہ کہے تو فاتحہ خوانی کے لیے سر کے بل جاؤں گا، آپ کیا کہیں گے، اجازت دیں گے انہیں؟ دیکھو جی، قاتل اگر فاتحہ کے نام پہ آنا چاہیں تو کوئی قبول نہیں کرتا جب تک انہیں پہلے عدل اور انصاف نہ ملے۔ انصاف ریاست کی طرف سے مہیا ہوگا تو بھلے کوئی فاتحہ خانے کے لیے آ جائے۔ ہم شہیدوں کے خون سے بے وفائی نہیں کر سکتے، پہلے انصاف درکار ہے۔ اچھا طاہر القادری صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ استعفے کا کہہ دیا ہے انہوں نے وزیر پنجاب رانا ثناء اللہ کے لیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ انتہائی ناکافی اور مذہب خیز فعل ہے۔ رانا ثناء اللہ وہ تو اس پورے دہشت گردی اور قتل عام کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے والے تھے، امپلیمنٹ کروانے والے تھے تھرو پولیس، اور فیصلہ کرنے والے تو شہباز شریف صاحب خود ہیں اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب ہیں۔ فیصلہ بنیادی طور پہ دو بھائیوں کا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی کچن کیبنٹ جو ان کی فیملی اور ریلیٹیوز اور بڈیز پر مشتمل ہے۔ فیصلہ تو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے حکم۔ رانا ثناء اللہ کون ہوتے ہیں؟ آج خود اتنے بڑے اقدام کا فیصلہ کرنے والے، he was just getting implemented it through the police۔ اصل فیصلہ کرنے والے تو خود بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب۔ یہ ڈرامہ نہ کریں قوم کے ساتھ، خود استعفیٰ دیں بشمول رانا ثناء اللہ اور دیگر ان کے ساتھ جتنے سرکردہ۔ ہم نے اپنے مشترکہ اعلامیہ اور مطالبے میں بات کہہ دی ہے۔ ایک نمبر 2، جو کمیشن بنایا ہے، حامد میر صاحب کے اوپر اگر اقدام قتل ہو اور وہ زخمی ہوں، شہید بھی نہیں زخمی ہوں، تو اس پر ISI، MI اور IB پر مشتمل انکوائری کمیٹی بنے اور سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل کمیشن بنے، اور یہاں نہتے شہریوں پر قیامت بپا ہو جائے اور 100 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، 100 لوگوں کو، جس میں سے 14 شہیدوں کی میتیں ملی ہیں اور 100 سے اوپر لوگ ہاسپٹل میں زخمی پڑے ہیں گولیوں کے ساتھ چھلنی، جن کے علاج ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی بربریت ہو جائے اور وہ ایک رانا ثناء اللہ کو جو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں اور پلاننگ میں شریک ہیں، ون آف دا ہول کمیٹی ممبرز، اس کو کرنا نہیں۔ یہ کمیشن کے اوپر اثر انداز رانا ثناء اللہ صاحب نے نہیں ہونا، وہ شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے ہونا ہے۔ پولیس ساری وہی قائم ہے، SHO سے لے کر IG تک سارا ٹولہ وہی ہے، جنہوں نے FIR بنائی۔ ان کو یہ نہیں خیال آیا کہ دہشت گردی کر کے جن پر دہشت گردی ہوئی ان کے نام FIR ان کے خلاف کاٹی گئی۔ اس پولیس پورے اسٹرکچر سے لے کر پھر آگے IG تک پورا چین آف کمانڈ ہے اور انٹیریئر سیکریٹری ہے، اور آرڈر ان کو رانا ثناء اللہ نے نہیں، اس نے امپلیمنٹ کرایا۔ آرڈر چیف منسٹر پنجاب نے دیا، ہی از چیف ایگزیکٹو آف پروونس۔ کسی دنیا کے مہذب اور جمہوری معاشرے میں اتنا بڑا ظلم ہو جائے تو کیا کٹائی سے وہاں کا چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ایک وزیر کو مستعفی کرے گا یا خود سب سے پہلے مستعفی ہوگا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں؟ تاکہ کمیشن، اگر ہمارے اوپر الزام ہے ہمارے اوپر، تاکہ کمیشن بنے ہائی پاورڈ اور امپارشل، اور وہ ہمارے اثر رسوخ سے بے نیاز ہو کر امپارشلی فیصلہ کرنے کے قابل ہوں۔ تو اس سارے پروسیس پہ اثر انداز ہونے والے صاحب تو خود میں کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ، قاتل اعلیٰ اور ان کے بھائی صاحب وزیر اعظم۔ لہٰذا ہم اس قسم کی کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، یہ ڈھونگ ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ ہم نے جو کہہ دیا ہے وہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں انتہائی ناکافی اور مزے کا خیز عمل ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے موقف کی فتح ہو گئی ہے، حکومت عمل کر رہی ہے اب جو آپ نے مطالبات کیے ہیں اس پر؟ دیکھیے، موقف کی فتح ضرور ہو گئی ہے۔ ہم ان کے سب سے قطعی طور پہ غیر مطمئن ہیں، عدم اعتماد کرتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں۔ موقف ثابت ہو گیا۔ یہ کل تک اس ساری رات اور اگلے دن FIR میں انہوں نے ہمیں دہشت گرد بنایا۔ وزیر اعلیٰ نے آج پوری قوم کے سامنے اقرار کر لیا کہ معصوم لوگ مارے گئے۔ جب معصوم لوگ مارنے کا اعلان وزیر اعلیٰ، قاتل اعلیٰ پنجاب نے خود کر دیا، اس کا مطلب ہے FIR بھی، حکومتی FIR بھی غلط، تفتیش بھی غلط، الزام بھی غلط، اور اسلحہ ناجائز برآمد کرنے کا جو جھوٹ بول رہے ہیں
جو موقع پر میڈیا کو نہیں دکھا سکے، اگر کوئی ہوتا تو دکھاتے، وہ الزام بھی غلط۔ انہوں نے سارے سرکاری بیان کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کمیشن کس چیز کا؟ انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہتے بے گناہ لوگ مارے گئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ معصوم لوگ مارے گئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ انتہائی صفاقی کے ساتھ قتل و غارت گری ہوئی۔ جب وزیر اعلیٰ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ایف آئی آر، ریاستی ایف آئی آر سے لے کر اوپر تک سارے اسٹیٹمنٹ کو انہیں اون کرنا چاہیے کہ وہ غلط ہے، بکواس ہے، ہم نے غلط کہا ہے، اور پھر پورے چین کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور خود جو ماسٹر مائنڈ ہیں یہ مستعفی ہوں، اور اوپر کے لوگ ساری ٹیم مستعفی ہو، تاکہ ایمانداری سے، جانبداری سے، غیر جانبداری سے اس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے، وہ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ یک رکنی جو کمیشن بنایا ہے، جس میں ہم نے اپیئر ہی نہیں ہونا، ہمارا تو اعتماد ہی نہیں اس پر، وہ یک طرفہ کارروائی کر کر آتے اپنے انفلوئنس میں ایک رپورٹ تیار کرائیں گے، اور اس رپورٹ میں پھر ان کو بے گناہ کر دیں گے۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ بھی ڈرامہ ہے۔ بے گناہ کر کے جن کو ابھی استعفیٰ لیا ہے، اور جب وہ لکھ دیں گے یہ بے گناہ ہیں، ان کو بحال کر کے پھر جگہ پہ لگا لیں گے۔ اتنا بڑا قاتل ذہن کا دہشت گرد آدمی ان کو اس ملک میں وزیر قانون اور ان کے منسٹر کے لیے مل سکتا ہے؟ یہ کبھی لوز نہیں کر سکتے۔ یہ 4 دن کے لیے ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ جب وہ بحال کریں گے، وہ رپورٹ دیں گے، اور ان کے بیٹھے ہوئے رپورٹ مرتب ہونی ہے، تو پھر وہ بحال ہو جائیں گے، کہیں گے جب کمیشن نے بحال کر دیا، عدالت نے کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم مسترد کرتے ہیں اس کو۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بوکھلا گئی ہے، تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ صوبائی وزیر قانون کی بھی چھٹی ہو گئی ہے اب تو۔ وہ ایک آدمی میں نے پھر کہا جس کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا وہ صرف ہالیڈیز پر گیا ہے، وہ صرف بریک پر گیا ہے، جسٹ ہالیڈیز پر، ہنی مون کے لیے جیسے آدمی جاتے ہیں، وہ تو 4 دن کے لیے۔ وہ تو اسی طرح جیسے وہ جو گلو بٹ ہے، اس کو جیل میں بھیج دیا تھا کہ آرام کرے، اس کے اوپر عوام کا وہ غصہ نہ نکلے۔ تو یہ گلو بٹ ہے سارے، کوئی وزیروں کی شکل میں گلو بٹ ہے اور کوئی بدماشوں کی شکل میں گلو بٹ ہے۔ یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے ساری، ان کے اندر بہت سارے گلو بٹ ہیں۔ ایک کی چھٹی ہونے سے کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے، یہ دل سے مشورہ کیا ہے نا آپس میں بیٹھ کر کہ آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، مجھے استعفی ہونے کا کہہ دیں، یہ کر دیں، تاکہ آپ کی غیر جانبداریت ثابت ہو جائے۔ ہم ان کے اجائیوں مکاریوں سے خوب واقف ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لائف تو نہیں دے رہے ساری اسٹیٹمنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب 23 جون کو آپ ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی تو کوئی خاکہ ہوگا، حکومت کس طرح سے آپ کا استقبال کرے گی؟ کیا ہوگا پاکستان میں؟ کچھ آپ کے ذہن میں ہو؟ یہ باتیں انشاءاللہ میں آج روانہ ہو رہا ہوں، تیاری میں ہوں، میری فلائٹ ہے نماز جمعہ کے ذریعے جانا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے لندن میں اور آگے آنورڈ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ طاہر القادری ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پوری ٹیم ذمہ داری قبول کرے اور مستعفی ہو۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری بیان کو غلط ثابت کر دیا ہے، اتنے بڑے واقعے پر صرف وزیر کو نکالنا کافی نہیں۔ طاہر القادری سربراہ پاکستان عوامی تحریک ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف ڈرامہ نہ کریں اور استعفیٰ دیں۔ رانا ثنا نے شہباز شریف، نواز شریف کے حکم پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی ناکافی اور مضحکہ خیز عمل ہے۔ ان کے موقف کی تو فتح ضرور ہو گئی ہے، لیکن وہ عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ اس وقت طاہر القادری ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر پوری ٹیم ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری بیان کو غلط ثابت کر دیا ہے، اتنے بڑے واقعے پر صرف وزیر کو نکالنا کافی نہیں، شہباز شریف ڈرامہ نہ کریں اور استعفیٰ دے دیں۔ کچھ دیر پہلے شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ کو انصاف کے لیے عہدے سے فارغ کر دیا